أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کے اوقات کے سلسلہ میں گفتگو چل رہی ہے گزشتہ کے ایک دروس سے، اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 238 ہے یہ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں پر محافظت یا پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. اور درمیانی نماز کے بارے میں اہل علم نے کئی آراء دی ہیں کہ وہ فجر ہے، وہ عصر ہے، وہ ظہر ہے، وہ مغرب ہے، وہ عشاء ہے. غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ اور حافظ ابن حجر نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن ان ساری تفصیلات سے قطع نظر ہمیں اس کا حل حدیث رسول میں مل جاتا ہے، تو پھر ہمیں اتنا لمبا چوڑا بھاگنے کی، ادھر ادھر ہاتھ کو مارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے، اور حدیث بھی صحیح مسلم، مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق، جس میں مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی گئی، مشہور ہے وہ غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں اور خندق بھی. اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کافروں کی ساری جماعتیں مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں اور مدینہ منورہ پر اٹیک کیا انہوں نے. تو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنا چاہی، لیکن چونکہ جنگ جاری تھی موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، شاغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا جو کہ صلاۃ الوسطی ہے. یعنی قرآن نے جس نماز کو صلاۃ الوسطی قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلاۃ العصر قرار دیا. انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا ہے. ملا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. یا آپ نے ارشاد فرمایا، حش اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، معنی ایک ہی ہے، حشا اور ملأ. تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ الوسطی جو ہے وہ نماز عصر ہے. بے شمار اقوال ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث رسول نے مسئلہ حل کر دیا، اور حدیث بھی صحیح سند سے ثابت صحیح مسلم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے. اور نماز مغرب، دیگر نمازوں کے اوقات کے علاوہ نماز مغرب جو ہے اس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے. عشاء کے بارے میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ اس کو لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے اگر باجماعت پڑھنے کا چانس بنے.
اور جہاں تک تعلق ہے مغرب کا، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کے شفق سرخی کے غروب ہونے تک ہے، وہ کوئی آدھا گھنٹہ بنتا ہے کم و بیش۔ تو اس کو لیٹ کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت سے باہر نکل جائے گی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آپ کا یہ عمل مبارک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز تب پڑھا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا، پردے میں چلا جاتا۔ سورج غروب ہو جاتا، پردے میں چلا جاتا، یعنی آنکھوں سے غروب ہو گیا، پتہ چل گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب جو مزید انتظار ہے وہ نہیں۔ مغرب میں جیسے ہی سورج غروب ہو گیا انتظار ختم، اب نماز پڑھیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ کھولیں، روزہ افطار کریں۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک جماعت مسلمانوں کے نام سے گنی جا رہی ہے، شیعہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے سراسر خلاف جا رہے ہیں۔ وہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھتے، سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرتے ہیں ستارے چمک جائیں، ستارے اکٹھے ہو جائیں، جمکٹا بن جائے تو پھر وہ روزہ افطار کرتے ہیں اور تبھی وہ مغرب پڑھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس بات سے باقاعدہ روکا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنا عمل مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ مغرب کے فوراً بعد آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اگلی حدیث میں، جو کہ ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، حسن درجہ کی سند کے ساتھ ثابت ہے، لا تزال امتی بخیر، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی۔ کب تک؟ یا آپ نے فرمایا کہ لا تزال امتی علی الفطرہ، میری امت فطرت پر رہے گی، ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم، جب تک یہ لوگ مغرب کو اتنا مؤخر نہیں کریں گے کہ ستاروں کا جمگٹا لگ جائے۔ یعنی مغرب کی نماز کو اگر اتنا تاخیر سے پڑھیں کہ ستارے اکٹھے ہو گئے تو امت سے خیر ختم ہو گئی، امت نے فطرت کا جو مطالبہ تھا یا تقاضا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز ٹائم پر پڑھو، مغرب کی نماز جلدی پڑھو، مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھ لو۔ اور یہ پارٹی جو ہے یہ انتظار کرتی ہے کہ مغرب کو تب پڑھیں جب اچھی طرح ستارے نظر آ جائیں اور ستاروں کا جمگٹا لگ جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نماز عشاء کا، مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور جہاں تک عشاء کا تعلق ہے عشاء کو تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے، عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کہیں نظام جماعت قائم ہے، اب عورت گھر میں ہے، اس کے لیے تو فرسٹ کلاس ہے کہ وہ لیٹ کر کے پڑھے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نماز لیٹ کر کے پڑھنے کی نیت ہو اور سو جائے، یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اپنی حالت کو۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ کھانا کھایا، نیت ہے نماز پڑھیں گے، ٹیک لگائی، سو گئے، کھانا کھایا اور نیند تو آتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ سوئے گا نہیں بلکہ نماز پڑھ کے ہی سوئے گا، تو اس عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ لیٹ کر کے پڑھے۔ اس آدمی کے لیے جس نے اکیلے نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ جماعت شامل نہیں ہے، وہ بھی لیٹ کر کے پڑھے۔ لیکن اگر نظام جماعت قائم ہے، مسجد ہے، اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب مسجد والوں نے عشاء کا وقت رکھا ہے 7:15 بجے۔ آج 7 بجے 7:01 پہ اذان ہوئی ہے، 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، 7:20 7:21 پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے آج کے ان دنوں میں۔ اب ایک آدمی کہے کہ نہیں جی میں تو لیٹ کر کے پڑھوں گا، تو جماعت چھوڑ بیٹھا۔ ایک نماز پڑھے گا تو اسے ایک نماز کا ثواب ہوگا اکیلے میں، اور ترک جماعت کا گناہ الگ ہوگا۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اسے ایک نماز کا 25 گنا اور دوسری حدیث کے مطابق 27 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اب لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے کن صورتوں میں؟ عورت ہے، گھر میں ہے، اس کی جماعت نہیں ہوتی، لیٹ کر کے پڑھ لے۔
آدمی کہیں کسی ڈیوٹی پہ کسی ایسی جگہ ہے کہ جماعت نہیں ہے، وہ لیٹ کر کے پڑھے۔ اگر محلے میں گاؤں میں جماعت کا نظام قائم ہے تو وہ اس افضل عمل پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس وقت جماعت افضل ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء کو لیٹ کر دیا۔ آپ تو مسجد کے ساتھ گھر تھا آپ کا، صرف درمیان میں دیوار ہے، دیوار پھلانگے مسجد میں، لیکن آپ مسجد میں نہیں آئے، اتنی تاخیر کر دی کہ آدھی رات گزر گئی۔ یعنی یہ ہے نماز عشاء کا آخری وقت، پچھلے درسوں میں بات آئی نا کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت ہے عشاء آدھی رات، اور جن دنوں میں رات لمبی ہے آدھی رات تھوڑی بعد میں آئے گی۔ 14 گھنٹے کی رات ہے تو 7 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے کے بعد، اور غالباً گرمیوں میں 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی رات اور 14 گھنٹے کا دن، تو ایسے میں 5 گھنٹے سورج غروب ہونے کے بعد تک عشاء رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی رات گزر گئی لیکن نماز عشاء کے لیے آپ تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ مسجد والے جو بیٹھے بیٹھے آدمی سوتا ہے نا اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، تو آرام سے تو ایسے سر جھک جاتا ہے نیند کے ساتھ، نیند کے غلبے سے، سوئے ہوئے نہیں لیکن غلبے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ عادی ہیں، عشاء کی اذان ہوئی، آدھا گھنٹہ 20 منٹ جماعت ہو گئی، اس دن جماعت جو ہے وہ گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے لیٹ ہو رہی، تو وہ سونے لگے، نیند آنے لگی، اونگنے لگے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے اور آ کے آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز آدھی رات کے وقت پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَوَقْتُهَا، اصل میں عشاء کا یہ وقت ہے، عشاء کا افضل وقت یہ ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خدشہ نہ ہو، یعنی امت کو مشقت ہوگی اگر سارے روزانہ یہی نماز کا وقت رکھ دیا جائے، یہی جماعت کا وقت رکھ دیا جائے کہ آدھی رات کے وقت، تو ظاہر ہے کہ کوئی مزدور ہے تھکا ہوا ہے، اسے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، مزدوری پہ جانا ہے، تو یہ امت کے لیے مشقت کا باعث ہے کہ آدھی رات کے وقت نماز رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے امت کی مشقت کا، امت کی تکلیف کا خطرہ نہ ہو تو یہ وقت ہے نماز عشاء کا، لیٹ کر کے پڑھنا، لیکن امت کو مشقت اس میں ہے یقیناً، لہذا آپ نے ایک مرتبہ وہ پڑھ کے یہ بتا دیا کہ یہ وقت زیادہ اجر و ثواب والا ہے، لیکن اگر جماعت کا نظام قائم ہے تو جس وقت نماز پڑھی جاتی ہے اسی وقت پڑھنا افضل شمار ہوگا۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز عشاء آدھی رات تک لیٹ کر دی، اور پھر آپ تشریف لائے، جماعت کروائی اور فرمایا قد صلی الناس وناموا، لوگ نماز پڑھ چکے اور سو چکے۔ اس مسجد والے، مسجد نبوی والے تو مسلمان نہیں نا، مسلمان اس وقت پھیل گئے دنیا میں، تو فرمایا کہ لوگ عشاء پڑھ چکے اور سو چکے۔ اما انکم فی صلاۃ منتظرتموہا، لیکن تم اس وقت تک نماز کا اجر حاصل کر رہے ہو جب تک تم انتظار کر رہے ہو، یعنی تم نے عشاء کی اذان کا وقت ہوا مثال کے طور پر 7 بجے اور جماعت کھڑی کی گئی 9 بجے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تو نماز پڑھ کے سو گئے ہیں لیکن تمہیں باقاعدہ نماز پڑھنے کا، مسلسل نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہے، کیونکہ تم نے یہ جو انتظار میں وقت گزارا ہے وہ تمہاری نماز کا وقت ہے، گویا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ 2 گھنٹے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آرام سے آدمی نفل پڑھ رہا ہو نا، تو 2 گھنٹے میں 101 رکعت پڑھ سکتا ہے، آرام سے 1 منٹ میں 1 رکعت آرام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے لوگ تو 1 منٹ میں 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتے، لیکن وہ توڑ پھوڑ والی نماز ہوتی ہے، صحیح نہیں رہتی۔ 1 منٹ میں، 1.5 منٹ میں، 2 منٹ میں 1 رکعت،
تو تب بھی 60 70 80 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ایسے ہے کہ وہ مسلسل نماز ہی پڑھ رہا تھا، اذان سے لے کر جماعت ہونے تک، یا عشاء کا نماز کسی بھی نماز کا وقت داخل ہونے سے لے کر مسلسل جب تک وہ مسجد میں انتظار میں رہے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور نماز عشاء سے پہلے سونے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور نماز عشاء کے بعد گپے ہانکنے کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہے نا کہ سارے کام بھی کر کے نبیڑ لیں گے لیکن گپوں کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، دوست ہیں تب، گھر والے ہیں تب، آلتو فالتو باتیں جو ہیں وہ عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب عشاء سے پہلے سونا ناپسند ہے، کہ عشاء کے پہلے سوئیں گے تو عشاء گئی، لمبا سو جائیں گے، اور اگر عشاء کے بعد باتیں کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند نہیں ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو برزہ کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ کانا یستحب ان یؤخر من العشاء التی تدعونہا العتمہ۔ عرب لوگ عشاء کو عتمہ بھی کہتے ہیں، اندھیرے والی نماز۔ جس نماز کو تم اندھیرے والی یعنی عتمہ کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل یہ تھا کہ وہ اس نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اس عشاء سے پہلے سونا آپ کو ناپسند تھا، آپ مکروہ سمجھتے تھے سونا۔ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور عشاء کے بعد گپیں مارنا، باتیں کرنا۔ لفظ حدیث بعدہا کا معنی باتیں کرنا ہے، لیکن جائز شرعی باتیں کرنے کی ممانت کبھی نہیں رہی، وہ ابھی آگے حدیث موجود ہے۔ ابھی مثال طور پر ہم بھی بیٹھے ہیں نا، عشاء کے بعد ہی بیٹھے ہیں، ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری باتوں کو گپ تو نہیں کہا جا سکتا، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی امت کا متعلقہ مسئلہ ہے، قوم کا، وطن کا متعلقہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے لیے جاگنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کو جاگنا ہے، درس ہے، واعظ ہے، جلسہ ہے۔ آپ کے علم میں ہمارے پاک و ہند میں بڑے لمبے لمبے جلسے ہوتے ہیں، 3 دن کی کانفرنس کبھی کسی نے شاید اٹینڈ کی ہے یا نہیں؟ 3 دن مسلسل 72 گھنٹے کانفرنس چلتی رہتی ہے، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اٹھتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ نمازیں پڑھیں گے، باقی اوقات میں درس اور تقریریں جاری ہیں۔ اب وہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی تقریر چل رہی ہوتی ہے، وہ تقریر ہے، وہ دینی معاملہ ہے، وہ واعظ ہے، اس کے لیے رات کو جاگیں گے، کوئی حرج نہیں۔ جاگنا جو مکروہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ گپیں تو معلوم ہے نا ہمیں، ایسے خام خواہ فالتو باتیں کرنے کے لیے جاگنا یہ منع ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یکرہ النوم قبلہا، عشاء سے پہلے آپ کو سونا برا لگتا تھا، والحدیث بعدہا، اور بعد میں بلا وجہ قسم کی باتیں کرنا۔ اگر میاں بیوی دونوں جاگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ثابت ہے کہ آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ بھی گفتگو میں عشاء کے بعد کچھ وقت لے لیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس کی سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں میں مشغول ہونا، یعنی قصے کہانیاں، فالتو قسم کی گپیں، یہی قصے ہوئے نا، گپیں ہیں کہ کوئی سٹوری شروع کر دی ادھر کی ادھر کی، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں۔ ان چیزوں کو آپ نے معیوب قرار دیا کہ یہ عیب ہے، لیکن اگر صحیح کام ہے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، قوم کے ملک کے فائدے کے مطابق، تو وہ جائز ہے۔ اور اس کا پتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ایک روایت سے چلتا ہے۔ سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کو جاگتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، یعنی ان کے گھر میں گئے ہوئے ہیں عشاء کے بعد اور جاگ رہے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وَكَذَلِكَ فِي أَمْرٍ مِّنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں کے کسی نہ کسی معاملے میں گفتگو ہوتی تھی، یعنی ہماری مسلمانوں کی قوم ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، کہاں کیا مسئلہ ہے، کہاں جنگ کرنی ہے، کہاں امن رہے گا، یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جایا کرتے اور وہاں گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ، میں بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے داماد ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ دونوں سسر ہیں نا، عمر فاروق اور ابوبکر، دونوں سسر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اکٹھے عشاء کے بعد بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، لیکن امر من امر المسلمین، مسلمانوں کے کسی معاملے، کسی مسئلے یا کسی آج کل جو کہا جاتا ہے نا کسی نہ کسی اسلامی ایشو پر گفتگو ہوتی تھی، ایسے نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نماز فجر کا، یعنی عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن فجر کو اور مغرب کو، ان دونوں نمازوں کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ خاص طور پر فجر کو منہ دھیرے پڑھنا چاہیے۔ منہ دھیرے یعنی آدمی نماز پڑھنے کے دوران، نماز کے بعد ایک دوسرے کو تھوڑی دور سے پہچان نہ سکے۔ آج کا جو ماحول ہمارا ہے لائٹوں والا، گھر سے نکلیں سڑک پہ لائٹیں، چھوٹے دیہات ہیں گلی میں لائٹیں، ہر جگہ لائٹیں۔ اس وقت لائٹوں کا سلسلہ نہیں تھا، حتیٰ کہ مسجد میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، مسجد نبوی میں لائٹ نہیں تھی، تو نماز پڑھنے کے بعد خواتین ہیں وہ نکلتیں، آدمی نکلتے، ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ کون آیا کون گیا، یعنی اتنے اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی جایا کرتی تھی۔ یہی سنت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل ایمان خواتین یعنی مسلمان صحابہ خواتین جو ہیں وہ اپنی چادریں لپیٹے ہوئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، جماعت میں شامل ہوتی، اور نماز کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو جاتی اس وقت لا یعرفہن احد من الغلس، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی یہ کون گئی ہے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اگر وہی روشنی میں نکلتی تو پتہ چل جاتا یہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ تو لا یعرفہن احد من الغلس، اندھیرے منہ کے وقت نماز پڑھی جاتی، نماز پڑھ کے خواتین نکلتی، انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب، آپ کا پسندیدہ عمل فجر کے لیے، اور یہی اول وقت ہے۔ پچھلے دنوں جو ایک درس میں یہ بات آئی تھی کہ فجر کا اول وقت منہ دھیرے نماز پڑھنا، اور آخر وقت جب روشنی تھوڑی سی ہو جائے، اس میں سے تقریباً 3 ائمہ اور ان کے ماننے والوں نے غلس یعنی اندھیرا کو لے لیا، اور علماء احناف نے روشنی کو لے لیا۔ وہ اندھیرے میں نماز نہیں، وہ روشنی کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی ظہر کی نماز بھی اول وقت میں نہیں بلکہ تقریباً آخر وقت میں جا کے ہوتی ہے، جب دوسرے عصر کے قریب ہوتے ہیں، عصر کی تیاری میں ہوتے ہیں، یہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھنے کی بات کہی ہے کہ وہ پسندیدہ ہے، لیٹ کریں۔ عشاء ہے اس کو لیٹ کر کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا کہ اچھا ہے اگر باجماعت لیٹ ہو جائے، لیکن مغرب کو اور فجر کو خاص طور پر پہلے وقت میں، ظہر کو اگر گرمیوں کا موسم ہے، زور گرمی ہے، تو فرمایا تھوڑا لیٹ کر لو، کیونکہ یہ جو گرمی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ من فیح جہنم، جہنم کی بھاپ ہے، جہنم کی سانس ہے، لہذا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر لو۔ اگر سردی کا موسم ہے ظہر کو بھی اس کے اپنے وقت، جیسے ہی سورج سال سے ڈھل جائے فوری طور پر ظہر کی نماز پڑھ لو۔ اگر کسی کو نماز کا کچھ حصہ مل جاتا ہے جماعت کے ساتھ،
یا کسی کو نماز کا کچھ حصہ مل جاتا ہے اس کا اصل وقت گزرنے سے پہلے. ابھی فجر کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی ایک رکعت پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ہو گئی، قضا نہیں ہوئی. اسی طرح مغرب کا وقت ہے کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے سے شروع کر کے برابر ہو جانے تک ظہر ہے، اور برابر ہو جانے سے شروع کر کے 2 گنا ہو جانے تک عام، اور غروب آفتاب تک مجبوراً. اگر کوئی ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی، وہ قضا شمار نہیں کی جائے گی. اور اس کا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چلتا ہے. صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من العصر سجدہ قبل ان تغرب الشمس، جس نے عصر کا ایک سجدہ پا لیا، یعنی ایک رکعت جو ہے وہ اس نے پڑھ لی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، او من الصبح قبل ان تطلع الشمس، یا فجر کی نماز کی ایک رکعت ایک سجدہ پا لیا سورج طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرکہا، تو اس نے وہ نماز پا لی، یعنی اس کی نماز وہ قضا نہیں ہوئی بلکہ اس کو وہ نماز مل گئی. ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس کی فجر کی نماز ہو گئی، اس نے نماز پا لی. ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اس نے عصر کی نماز پا لی. اور یہ باقی نمازوں کے لیے حکم عام ہے. اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے ایک رکعت پڑھ لی اس کی وہ نماز ہوگی. جیسے ظہر ہے، ظہر کا وقت سورج سر سے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی اس کی لمبائی ہے تب تک وہ وقت رہتا ہے. اتنا سایہ ہونے تک درمیان میں جب بھی وہ نماز پڑھ لے گا اس کی نماز وہ ہو جائے گی، قضا شمار نہیں ہوگی. اب اگر 1 گنا سایہ ہو گیا، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ بھی 1 فٹ ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اب آگے جائے گا تو وہ قضا نماز شمار ہوگی چونکہ وہ عصر کے وقت میں جا کے پڑھی جا رہی ہے. اور اس بات کا پتہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے وہ نماز پا لی. کسی بھی نماز کی 5 میں سے جن کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے پہلے ایک رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو گئی. اب یہ تاکید اور یہ فضیلت نمازوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آئی ہے، اور نمازوں کی فضیلت کے مسائل جو ہیں وہ کچھ اور بھی آگے آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اوقات ذکر کر رہے ہیں، فضائل ذکر کر رہے ہیں، ایک آدمی نماز کے قریب ہی نہیں جاتا تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت نے اس کو کیا مقام دیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ علماء کا اس آدمی کے بارے میں جو نماز کا انکاری ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے. کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ملحد ٹائپ ہوتے ہیں نا، وہ دین کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے. اگر کوئی آدمی نماز کا منکر ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر شمار کیا گیا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. اگرچہ اس کی شکل، اس کا نام، کچھ کام اس کے اسلامی ہیں، لیکن اگر وہ نماز کا منکر ہے، نماز کو اسلام کا شریعت کا رکن نہیں مانتا، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک آدمی وہ ہے کہ وہ نماز کو تو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں. اب نہیں پڑھتا، اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ مانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے لیکن بالکل نہیں پڑھتا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور کبھی پڑھتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی، ہے نا، کچھ لوگ پکے بے نماز ہوتے ہیں.
اور کچھ لوگ ہیں وہ کچے پکے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی تراویح پڑھ لیتا ہے، کوئی پورے دن میں سے کوئی ایک نماز پڑھ لیتا ہے، 2 پڑھ لیتا ہے، یعنی پرواہ نہیں اتنی لیکن پڑھ لیتا ہے۔ ایسے آدمیوں میں سے جو آدمی پکا بے نماز ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ البتہ اس کے کفر کو کفر دون کفر قرار دیا گیا کہ یہ وہ کافر نہیں جو اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ باقی سارے اعمال جو ہیں اس کے ٹھیک ہیں۔ نماز کے بارے میں اس کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے، مانتا بھی ہے فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، اس کو کہا گیا کافر، لیکن کفر دون کفر، یہ وہ کفر ہے جو آدمی کو اسلام سے نہیں نکالتا۔ اور اگر وہ نماز کو ہی نہیں مانتا اور پڑھتا نہیں، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے، جو پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، نماز کو مانتا بھی ہے، تو اس کے عمل کو بھی کفر قرار دیا گیا لیکن اس کو کافر نہیں کہا گیا۔ یہ 3 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ اور جو اختلاف ہے، پہلے آدمی کے بارے میں اتفاق ہے، جو نماز کا منکر ہے اور نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن آگے والے جو 2 ہیں، نماز کا منکر بھی نہیں اور پڑھتا بھی نہیں، اس کو کافر قرار دیا گیا، لیکن کافر اسلام سے خارج ہونے والا کافر نہیں بلکہ کفر۔ اور جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے بھی کم درجے کا کافر شمار ہوگا۔ یہ جو اختلاف ہوا، علماء نے کچھ نے کافر قرار دیا، کچھ نے کہا کہ نہیں کافر نہیں کہیں گے، تو اس کی وجہ بعض احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر کے درمیان ملانے والی چیز ترک نماز ہے، یعنی اگر نمازی ہے تو مسلمان ہے، اگر تارک نماز ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو اور کفر کو، ان دونوں کو پہچاننا ہے تو اس آدمی کی نماز دیکھ لیں، نمازی ہے مسلمان ہے، نمازی نہیں مسلمان نہیں ہے۔ اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان اظہار اسلام کرنے والے، یعنی جو نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن کام اسلام والا کوئی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو عہد ہے وہ ہے الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو یہ وہی کفر ہے جس کو کفر دون کفر کہا گیا، اصلی وہ کفر نہیں بلکہ اس کی روش کافرانہ ہے، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں دیا جائے گا۔ اور یہی تطبیق ان احادیث میں، جن میں مختلف میں لفظ کفر آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نماز کا ترک کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا، ان احادیث میں، اور جو کہا گیا کہ جو آدمی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، جس نے ایک مرتبہ توحید کا اقرار کر لیا اور وہ شرک نہیں کرتا تو وہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، ان احادیث کو سب کو سامنے رکھا جائے تو مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس نمازی کو، جو اس آدمی کو جو نمازی ہے، کبھی پڑھنے والا کبھی چھوڑنے والا، اس کو پکا کافر قرار نہ دیا جائے۔ جو منکر ہے نماز کا بھی اور پڑھتا بھی نہیں، اس کو پکا کافر قرار دیا جائے گا۔ ابن محیریز سے روایت ہے ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ بنو کنانہ کا ایک آدمی آیا، یہ قبیلے کا نام ہے بنو کنانہ، اس آدمی کا نام مخدجی، نام اس کا ہے مخدجی۔ شام میں ابو محمد نامی ایک آدمی سے سنا جو کہتا تھا کہ وتر واجب ہے، یعنی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وتر واجب ہے۔ مخدجی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس گیا، انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا ہے، یعنی وتر کو فرض قرار دینا، واجب قرار دینا، یہ صحیح نہیں ہے،
کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، اللہ نے بندے پر 5 نمازیں لکھی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب 5 نمازیں ہوں گی تو وتر نکل گیا نا، 5 میں سے وتر نکل گیا، کیونکہ وتر تو چھٹی نماز ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، اللہ نے بندوں پر صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ دلیل لینا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی کوئی فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس کو واجب قرار دیا جا سکتا ہے۔ فمن جاء بہن لم یضی منہن شیئا استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، جو یہ 5 نمازیں پڑھ لے اور لاپرواہی کرتے ہوئے ان میں سے کوئی نماز نہ چھوڑے، اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ان 5 نمازوں کو لاپرواہی کے نتیجہ میں نہ چھوڑے، یعنی مجبوراً کوئی چھوٹ گئی اس کو قضا کر کے پڑھ لے، لیکن لاپرواہی کرتے ہوئے نہ چھوڑے، اگر 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد لیا ہوا ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ یَأْتِ بِهِنَّ، جو یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان شاء عذبہ، اگر اللہ چاہے گا تو اسے اس پر عذاب دے گا، وَإِن شاء أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اگر چاہے گا تو اس کو جنت میں داخل کر لے گا، یعنی اس کے دوسرے عمل اتنے ہوں گے کہ وہ کبھی کبھی چھوڑی ہوئی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل۔ اب اس حدیث کو دیکھ کر بھی کہا گیا کہ اگر یہ کہیں کہ تارک نماز پکا کافر ہے، تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں کمی بیشی کرنے والوں کے معاملے کو اللہ کی مشیت پر چھوڑا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نمازوں میں کمی بیشی کرتا ہے، اللہ کی مرضی عذاب دے اور اللہ کی مرضی کہ وہ معاف کر دے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کفر اور شرک سے چھوٹا عمل یا چھوٹا گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑنا کفر سے بھی چھوٹا ہے اور شرک سے بھی چھوٹا ہے۔ شرک اور کفر کا اللہ نے فرمایا کہ معاف نہیں کرے، کفر تو ظاہر ہے کہ بندہ جو کافر ہے وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں رہتا، اور شرک کرنے والے کا بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی کو شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ ان الفاظ سے، ان احادیث کے کلمات سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ جو کبھی نمازیں پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، اس کا عمل کفر دونا کفر ہے، یعنی وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے خارج ہے جو کافر ہے، اور جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ کافر اور مشرک 2 لوگ ہیں، تارک نماز ان میں نہیں آتا۔ اور ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما یحاسب بہ العبد المسلم یوم القیامہ الصلاۃ المکتوبہ، قیامت کے دن اللہ جس چیز کا سب سے پہلے حساب لے گا وہ نماز ہے۔ اس حدیث میں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں ہے کہ پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ سب سے پہلا جو حساب لے گا وہ خون کا معاملہ ہے، دم، کسی کا قتل، کسی کو جو خون کیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر لگتا ہے کہ کلیش ہے، اختلاف ہے، ادھر کہا کہ نماز پہلے حساب کتاب ہوگا، ادھر کہا کہ خون کا حساب کتاب پہلے ہوگا، تو دیکھنے میں آدمی کو لگتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، حالانکہ اختلاف نہیں، نماز حقوق اللہ میں سے ہے، نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جتنے حقوق اللہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہوگا، اور قتل، گالی گلوچ، مار پیٹ، ظلم، زیادتی یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد میں سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ قتل کا لیا جائے گا، خون کا لیا جائے گا۔
لہذا ان حدیثوں میں کوئی آپس میں قیاس یا اختلاف نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ، ایک حقوق اللہ کے بارے میں، دوسری حقوق العباد کے بارے میں۔ اللہ سب سے پہلے نماز فرض جو ہیں، فرض نمازیں، ان کا حساب لے گا۔ فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر اس نے وہ فرض نمازیں پوری پڑھ لی، فَبِهَا وَإِلَّا قِيلَ انظُرُوا هَلْ لَهُ مِن تَطَوُّعٍ، نہیں تو اللہ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کوئی نفل وغیرہ ہیں، یعنی یہ صرف فرض ہی پڑھ کے بھاگتا رہا ہے یا کبھی کچھ نفل بھی پڑھ لیتا تھا، جیسے ابھی سنتیں ہیں، 12 سنتیں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 24 گھنٹے میں 12 سنتیں، 2 فجر کے بعد، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور دوسری صحیح حدیث میں 10 رکعتیں ہیں کہ جس نے دن میں 10 رکعتیں پڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک میں 12 کا ذکر ہے، ایک میں 10 کا ذکر ہے۔ جس میں 10 کا ذکر ہے اس میں ظہر کی فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، 2 کم ہو گئیں، 10 سے تو 12 اور 10 دونوں حدیثیں صحیح ہو گئی۔ اب یہ جو سنتیں پڑھتا ہے اس کے فرضوں میں جو کمی بیشی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ پوری کر دے گا۔ اللہ باقاعدہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو انظروا، دیکھو حل لہو من تطوع، کیا اس نے فرضوں کے علاوہ بھی کوئی نمازیں نفل سنت کے نام سے پڑھی ہیں؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِن تَطَوُّعِهِ، اس کے فرض کی جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ نفلوں سے اللہ تعالیٰ پوری کر لے گا۔ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح باقی بھی جو سارے فرائض ہیں ان کا معاملہ اسی طرح ہوگا۔ مثلا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ میں کبھی کمی بیشی ہو گئی، اس کے اعمال دیکھو، یہ کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا رہا ہے یا نہیں، وہ صدقہ خیرات کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ خیرات سے اس کی زکوٰۃ کی کمی کو پورا کر لے گا، باقی اعمال کو بھی اللہ اس طرح ایڈجسٹ کر لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس طرح سب سے پہلا حساب جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم اور مسند امام احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق، اور یہ بھی شہادت دے کہ جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، ادخلہ الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، علی ما کان من العمل، اس کا عمل کیسا بھی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر وہ گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں رسول بھی ہیں، اگر وہ گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بیٹے نہیں، عیسائیوں کی طرح نہیں مانتا بلکہ اللہ کا کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، جنت حق ہے جہنم حق ہے، اگر کسی کا یہ ایمان ہے تو وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جو گناہ کیے ہیں ان کی اللہ سزا دے گا اور بعد میں اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ مسائل تھے بڑوں کے بارے میں۔ بچوں کے معاملے میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، عموماً والدین یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو پڑھے گا، بچہ ہے بڑا ہوگا تو یہ کرے گا، حتیٰ کہ ہمارے ماحول میں لڑکیوں کا لباس بچے ہونے کی شکل میں صحیح استعمال نہیں کرتے۔ بچی کو عادت ڈال دی اسکرٹ پہننے کی، بچی کو عادت ڈال دی یہ بازو کے بغیر جو قمیض ہوتی ہیں وہ پہننے کی، بڑھتی جا رہی ہے لیکن عادت وہی چلتی جا رہی ہے، بڑے ہو کے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ بازو ڈھانپے اور اپنی پنڈلیاں پاؤں وغیرہ ڈھانپے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے تربیت کی جائے، بچی کی بھی اور بچے کی بھی، دونوں کی بچپن سے ہی تربیت ہونی چاہیے۔
جہاں تک تعلق ہے نماز کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ بچوں کو نماز کی تربیت دو، ترغیب دلاؤ، ان کو ساتھ لو، مسجد میں لے کے جاؤ، وہ دیکھیں، پڑھیں۔ عورتیں گھر میں ہیں، لڑکیاں اپنی ماں کو، اپنی بڑی بہن کو نمازیں پڑھتی ہوئی دیکھیں اور ان کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ جائز ہے اور مستحب ہے کہ بچوں کو یہ لائن لگائیں، لیکن ان پر فرض کب تک نہیں ہوتی؟ جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں، بالغ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند سے ثابت ایک حدیث میں ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا۔ قلم سے مراد جو فرشتے لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، اس نے یہ نیکی کی، اس نے یہ گناہ کیا، دونوں لکھ رہے ہیں۔ 3 لوگوں سے وہ قلم روکا ہوا ہے، 3 لوگوں کا وہ کچھ نہیں لکھتے، وہ جو کچھ بھی کریں ان کا گناہ ثواب نہیں لکھ رہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، جو آدمی سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا اس کا کوئی گناہ شمار نہیں کیا جاتا۔ سوئے ہوئے آدمی اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک دیکھی والی بات ہے نا، سویا ہوا ہے، اٹھ کے چل کے گھوم پھر کے آگے پھر لیٹ گیا، دوسرا اسے کہے گا کہ رات تم گھوم رہے ہو، اسے نہیں پتہ، کیونکہ سوئے میں اپنا۔ اب اسی سوئے میں اٹھا، ساتھ والے گھر میں داخل ہو گیا، وہاں سے کچھ چیز اٹھا کے لے آیا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نیند میں چلتا ہے، وہ چوری شمار نہیں کی جائے گی، اس پہ حد نہیں لگے گی۔ اسی طرح کسی کی کوئی چیز توڑ دی، چوری نہیں کی، کسی کے گھر میں گھسا، کچھ ہاتھ وات ایسے مار دیا، قیمتی چیز گرا دی، توڑ دی، اس سے ہرجانہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے۔ لیکن یہ کچھ میڈیکلی یا نیچرل جو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اس کو عادت ہے، یہ تو نہ کہ اپنا کام کر لیا، کہا کہ نہیں میں تو سویا ہوا تھا، جان بوجھ کے سویا ہوا بن کے اس کی ایکٹنگ نہ کرے۔ اگر واقعی سوئے میں اس نے کچھ کیا، اللہ رب العزت نے اس کی قلم اٹھا رکھی ہے۔ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، اور بچے پر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ احتلام کی عمر کو نہ پہنچ جائے، بالغ نہ ہو جائے، یعنی بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائیں، احتلام اور حیض کی عمر نہ آ جائے، یا زائد بال نہ ہو کے آ جائیں، یا 15 سال کے نہ ہو جائیں، ان کا وہ گناہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، تیسرا آدمی ہے پاگل، مجنون ہے۔ اب مجنون کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، اسے اپنے گھر والوں کا نہیں پتہ، اسے اپنا نہیں پتہ، اسے چوری چکاری کا کیا پتہ ہوگا، اس سے بھی قلم اٹھایا ہوا ہے، جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے گا اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تو ہوا بچوں پر نماز کے فرض نہ ہونے کی بات، لیکن بچے کے سرپرست والد ہے، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو عادت ڈالیں، اور یہ عادت کب سے ڈالنا شروع کرنا ہے؟ 7 سال کی عمر سے۔ پہلے 5-6 سال ٹھیک ہے، بچہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی وہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اب پابندی کے ساتھ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ ان کی عمر 7 سال ہو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ ان کی عمر 7 سال ہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ 10 سال کے ہو کر بھی نہ پڑھیں تو پھر انہیں مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ہمارے یہ بھی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے کہ اس کو کیا کہیں گے، سیدھا پن ہے، 15-20 سال کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کٹھے سو رہے ہیں، جی بہن بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، حالانکہ شیطان ہے۔ اور آج کے خاص طور پر موجودہ میڈیا نے جتنی گندگی پھیلا رکھی ہے اور جس حد تک یہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کی طرف لگا رہا ہے، آج تو یہ بہت ضرورت ہے
کہ بچے کو الگ الگ سلایا جائے، جیسے ہی تھوڑا سا ہوش آئے اپنے اپنے بستر الگ کر دیں۔ 10 سال کی عمر تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، دیکھو آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ میڈیا تھا، نہ کچھ اخبار تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، آپ نے اس وقت فرمایا ہے کہ بچے کے بستر الگ کر دو، ان دونوں کو اکٹھے نہ سونے دو، حتیٰ کہ بھائی بھی اکٹھے نہ سویں، بہنیں بھی اکٹھے نہ سویں، الگ الگ سوئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو نہ پڑھے، مار کے پڑھاؤ۔ 10 سال پر فرض ابھی نہیں ہوئی، لیکن مار کے پڑھائیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے، تربیت ہو جائے، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی ان کو اکٹھے نہ سونے دو۔ اب ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سوئے ہوئے سے قلم اٹھایا ہوا ہے، اب سوئے ہوئے کی نماز نکل گئی، ظاہر ہے کہ قلم اٹھا ہوا ہے، اس کا وقت کب ہوگا؟ جب اٹھا اس کا وہ وقت۔ اب یہاں ایک بات ہے صرف سوچنے والی، کہ ایک ہے سویا ہوا، نیند میں مست ہے، بد مست ہے، غافل ہے نیند میں، اور اس نے صبح اٹھنے کا باقاعدہ انتظام کیا تھا، سوچا تھا، خیال تھا، وقت پہ سوتا ہوں، وقت پہ اٹھوں گا، جلدی سویا، فجر کی تیاری، سارا کچھ تھا، لیکن سویا رہ گیا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، جب اٹھے گا اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اب آج کیا حالت بنی ہوئی ہے کہ رات کو ٹائم پہ سونا نہیں، لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، ساری رات گزر گئی، 1 بجے 1:30 بجے جا کے 2 بجے سو رہے ہیں، اب 5 بجے کون اٹھے گا؟ فجر کی وقت 2 گھنٹے سو کے کون اٹھے گا؟ اب یہ اپنا گھڑی کا جو الارم 7 بجے پہ لگایا ہوا ہے کہ مجھے چونکہ 8 بجے ڈیوٹی دینی ہے، 7 بجے اٹھے، ناشتہ واشتہ کیا، یہ معاف نہیں ہے۔ سویا ہوا وہ معاف ہے جو واقعی سارے تیاریاں کر کے سویا تھا لیکن سویا رہ گیا، اس کا وہی وقت ہے۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ اس کا وہی وقت ہے، جب وہ اٹھے اسی وقت نماز پڑھے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃً، اگر کوئی نماز بھول جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام میں، کسی مصروفیت میں ظہر کب گزر گئی ذہن میں ہی نہیں آیا، عصر کب گزر گئی، مغرب، جس وقت یاد آ جائے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کا وہی وقت ہے، کیونکہ بھولے ہوئے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نام عنہا، یا کوئی نماز سے سویا رہ گیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تیاری پوری تھی لیکن سویا رہ گیا، نہیں اٹھ سکا، فَكَفَّارَتُهَا أَن يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، سوئے ہوا جب اٹھ جائے، کفارہ یہ ہے کہ اٹھتے ہی نماز پڑھ لے، اور جو بھولا ہوا ہے جب اس کو نماز یاد آ جائے وہ پڑھ لے، اس کا وہی کفارہ۔ ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نرم گوشہ رکھا ہے کہ یہ چونکہ سویا ہوا بھی مجبور ہے اور بھولا ہوا بھی مجبور ہے، جب یاد آ جائے، جب بیدار ہو جائیں تو یہ اپنی نماز ادا کر لیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ عمدن جو چھوڑی ہوئی نماز ہے، عمدن جان بوجھ کے چھوڑی ہے، قضا کر دی ہے، اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس سلسلہ میں اہل علم نے بہت طول طویل بحثیں کی، بہت لکھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، حتی خرج وقتہا، یہاں تک اس کا وقت ہی گزر گیا، جان بوجھ کے، کوئی کام نہیں، کوئی مجبوری نہیں، تاش کھیل رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، یہ کوئی مجبوریاں تو نہیں ہے نا، ان چکروں میں اس نے پوری نماز کا وقت نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو اس طرح نماز قضا کی ہے یہ تو ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اب ادا کیا کرے گا، جان بوجھ کے اس نے نماز کا وقت نکال دیا۔ سورج کے سر پر آنے سے پہلے اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نمازیں اس کے وقتوں پر فرض کی ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں، نہ وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھے تو نماز ہوگی، اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہ وقت گزر جانے کے بعد نماز ہوگی، اس کے وقت میں پڑھے گا تو نماز ہوگی۔
اور انہوں نے کافی بحث کی اور بالآخر نتیجہ جو ہے وہ اہل علم نے یہی لیا کہ اللہ رب العزت نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ تم جب چاہے پڑھ لو، جب چاہے قضا ہو تب بھی پڑھ لو۔ اگر کہیں ایسا پڑھ لینے کا کوئی چانس ہوتا، نماز قضا ہو جانے کے بعد تم پڑھ لو، پڑھنی ہے، ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہوتا یا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہوتا۔ کسی نے بھی ایسا بیان نہیں کیا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنے دینی واجب کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے اور غافل رہتا ہے، جان بوجھ کر اس نے وہ نمازیں چھوڑ دیں، قضا کر دیں، تو ان کی ادائیگی کا اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ مقبلی گزرے ہیں، انہوں نے علامہ ابن سیاغی اور مقبلی وغیرہ نے علامہ ابن حزم کی اس بات کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بہر صورت ایک دوسرا علماء کا گروہ ہے یا جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نماز اگر وقت سے نکل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے۔ جیسے آپ نے 3 نمازیں غزوہ احزاب کے موقع پر ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں اکٹھی پڑھی، نکل گئی نا اصل وقت سے، اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو نماز چھوڑنی نہیں، پڑھ لینی ہے چاہے وقت نکل گیا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیوں نکال دی؟ وہ جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، مسلسل تلواریں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، اس میں نماز پڑھنے کا مشرکین نے موقع نہیں دیا۔ اسی لیے تو نبی سے فرمایا کہ اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ بھی قضا کروا دی۔ ایسی مجبوری میں نماز چھوڑنا اور بات ہے، اور ہمارا نماز چھوڑنا معمولی بات ہے۔ میچ لگا ہوا ہے، نماز قضا کر دی، مغرب ہے ٹھیک ہے جی، عشاء کے بعد پھر پڑھ لیں گے، ظہر ہے ٹھیک ہے عصر کے بعد پڑھ لیں گے، میچ دیکھنے میں۔ اب یہ تو کوئی مجبوری نہیں، وہاں جنگ تھی۔ بہرحال نمازوں کا جتنا بھی ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کبھی رہ جائے، لیٹ ہو جائے، تو علماء کی ایک جماعت کے مطابق اس کو قضا بھی پڑھنا ہی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، نو مسلم ہے، تو اس پر جو پہلا وقت ہے اس کی نمازیں قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ آج مسلمان ہوا ہے، آج سے اس کی نماز شروع ہو جائے گی، پہلا اس کا سارا وقت جو ہے وہ نمازیں نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہم سے مواخذہ ہوگا کہ جو ہم عہد جاہلیت میں کام کر چکے ہیں، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے زنا کیے، شرابیں پیں، نمازیں نہیں پڑھیں، یہ نہیں کیا وہ نہیں، کیا ہم سے وہ بھی حساب لیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بہا، اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد اچھا رہا، اب وہ غلط سلط کام نہیں کرتا، تو اس کے کفر کے زمانے کا کوئی گناہ بھی نہیں لیا جائے گا، وہ بھی سب ختم۔ ومن اساء اخذ بعمله فی الجاہلیہ والاسلام، اگر اسلام لا کے بھی وہ برائیاں نہیں چھوڑتا تو پھر جاہلیت کے زمانے والے بھی شامل کر لی جائیں گے، وہ بیماریاں، کیونکہ یہ تو اچھا نہیں ہوا، صرف اسلام قبول کر لیا اور رہا وہی کا وہی۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ بیعت کیجئے، میری بیعت لیجئے۔ ہاتھ آگے بڑھایا، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کیا ہوا، یعنی ہاتھ کیوں کھینچ لیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں اور اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ میرے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ مجھے معاف ہو جائیں۔ یعنی سوچ کتنی اچھی ہے کہ میں کتنے گناہ کر چکا ہوں کفر میں، اگر وہ سارے رہے میرے کھاتے میں، آئندہ پتہ نہیں کتنے سال میں زندہ رہوں گا، کیا نیکیاں کر پاؤں گا، تو میں تو مارا گیا۔
میری شرط یہ ہے کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہو گیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنا ملک مکان شہر چھوڑا، دوسرے شہر میں گیا دین کی خاطر، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے بھی پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے بعد پرانا گناہ کوئی باقی نہیں رہ جاتا، اسلام لانے سے، ہجرت کرنے سے اور حج کرنے سے۔ ان تینوں کے سر انجام دینے سے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کی تعلیمات اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع ابھی آگے اور بھی کچھ چلے گا کہ یہ مکروہ اوقات کچھ ہیں جن میں نفل وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے درس سے متعلق ہو یا درس سے غیر متعلقہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی حقوق اللہ میں آپ نے بتایا کہ نماز کا حساب، تو اس سے پہلے اس سے افضل تو شرک ہے، شرک کا حساب پوچھنا۔ شرک جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا تو اس کا حساب نہیں ہے، وہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر، وہاں تو حساب کتاب ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے معاف کرے۔ اب اس کا تو حساب کتاب ہی ختم ہو گیا۔ اب ہے جو اعمال ہیں، فرائض ہیں اللہ کی طرف سے عائد کردہ، ان فرائض میں سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ توحید اور رسالت، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کا شمار بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ آگے نماز پڑھنا ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے اور حج کرنا ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا حساب جو ہے نماز کا ہوگا، یہ مراد ہے اس سے۔ کہ دنیا میں چلتا جنتی ہے، تو اس نے کہا صرف فرض نماز، ہاں فرض نمازیں، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم اتنا کریں کافی ہے یا کافی ہے؟ اگر کوئی آدمی فرض نمازیں ادا کرتا ہے تو کافی ہے، لیکن اس نے فرض نمازیں 5 نمازوں کی بات کی کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب 5 نمازوں میں ایک نماز میں کیا کچھ ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اسے معلوم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فجر کی 4 رکعتیں، ہم صرف 2 پڑھیں اور بھاگ جائیں جیسا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فجر سفر میں اور حضر میں یہ سنتیں 2 کبھی نہیں چھوڑی، اور ہم 2 فرض پڑھیں سنتیں چھوڑتے رہے تو نماز پوری نہ کی نا ہم نے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظہر کے پہلے 2 4 اور بعد میں 2، کبھی 2 کبھی 4 بعد میں 2 ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور ہم نہ پڑھیں مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تو کم از کم یہ جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ تو پڑھ لیں۔ فرائض ادا، وہاں فرائض کا ذکر ہے نا، 5 فرائض۔ 5 فرائض سے مراد فرض رکھتے نہیں، 5 فرائض سے مراد 5 فریضے ہیں، مراد 5 نمازیں ہیں۔ اب 5 نمازیں ادا کرے گا تو 5 نمازوں میں کیا ہے؟ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ سنتیں کون سی ضروری ہیں، کون سی کیا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر یہ جو حساب والی بات آئی ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا،
جس کے فرائض میں کمی بیشی ہوگی سنتوں نفلوں سے لے کے کمی بیشی دور کی جائے گی، اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مقصد وہاں یہ ہے کہ تہجد نہیں پڑھتا، صلاۃ الضحیٰ نہیں پڑھتا، شروق نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، یہ 5 فرض پورے کرتا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ حقوق العباد کا پہلا جو حساب ہوگا وہ قتل کا ہوگا، پہلا سب سے حساب خون کا۔ تو قتل کی جو سزا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، اور شرک کی بھی وہی ہے، تو دونوں میں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں فرمایا من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ اور اہل علم نے بتایا ہے کہ شرک جو ہے وہ تو دائمی جہنمی کے لیے ہے، اور یہاں جو خالدن کا لفظ ہے وہ تاکید کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ وہ جہنمی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے اعمال باقی جو ہیں وہ سارے اس کو جہنم سے نکالنے کا کام کریں گے، لیکن تاکیداً وعید کے طور پر ہے خالدن، یہ ہمیشہ جہنمی رہے گا، یعنی بہت دیر رہے گا، لمبا عرصہ کو رہتا ہے تو کہتے ہیں نا اب یہ گیا ہمیشہ کے لیے جیل میں، یہ تو اب گیا ہمیشہ کے لیے جیل میں ہو جاتا ہے 14 سال کے لیے، اور بڑی لمبی مدت ہوتی ہے، اس لیے گیا ہمیشہ کے لیے جیل میں۔ وہی معاملہ وہاں ہے کہ وہاں ہمیشہ سے مراد لمبی مدت ہے، یہ نہیں ہے کہ دائمی جہنمی ہے، دائمی جہنمی کافر اور مشرک کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ گناہ معاف ہوتے، ہجرت، اس کو تھوڑا ہجرت، ہاں، ایک ہوا اس کفر سے اسلام لانا، دوسرا ہو گیا حج، تیسرا ہے ہجرت۔ ہجرت کرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے، ہجرت ہوئی، گھر بھی چھوڑا، رشتہ دار بھی چھوڑے، زمینیں چھوڑی، جو کچھ بھی تھا سب چھوڑ دیا، یہ ہجرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ، صحابہ کی مکہ سے مدینہ، اور صحابہ کی مکہ سے حبشہ، 2 مرتبہ حبشہ گئے۔ اسی طرح آج ایک آدمی کو اپنے شہر میں، جس شہر میں ہے، وہاں اس کا سارا دائیں بائیں ماحول ایسا ہے کہ وہ وہاں دین پہ صحیح نہیں چل سکتا، اس کے رشتہ دار بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، قرابت دار پڑوسی سارے مشرک ہیں، کافر ہیں، ایسی شکل میں وہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ علاقہ چھوڑنا چاہیے، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے یہ شہر چھوڑنا چاہیے۔ وہ شہر چھوڑتا ہے، دوسرے شہر میں جا کے مکان لے لیتا ہے، یہ ہجرت ہے۔ ملک چھوڑ دیتا ہے، انڈیا ہے، آپ نے سوچا کہ ہم ٹھیک ہے پیدا ہوئے انڈیا میں، ہمارے والدین رہے انڈیا میں، لیکن یہاں ہندو مسلم فسادات اور یہ اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، ہم یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں، ہم ملائیشیا چلے جاتے ہیں، انڈونیشیا چلے جاتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی مسلمان ملک ہیں، سعودیہ آ جاتے ہیں، نیشنلٹی ملے نہ ملیں لیکن مسلمان ملک ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، تو یہ ہجرت شمار ہوگی، دین کی خاطر ملک یا شہر چھوڑنا۔ اور اگر اپنے روزی روٹی کے دھندے کی خاطر چھوڑتا ہے وہ ہجرت نہیں ہوگی، وہ تو ہم سارے مہاجر ہیں اس حساب سے۔ نماز آفس میں اکٹھا مصلی کر کے پڑھتے ہیں، اس سے اس دن کیا ثواب کا کیا؟ اصل میں جو یہ ہمارے آفیسز میں مصلے ہیں نا، 10-5 لوگوں کے لیے ایک کمرہ، 20-30 لوگوں کے لیے بڑا کمرہ یا ہال، ان کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا، لیکن اکیلا پڑھنے سے وہ اچھا ہے، اکیلا پڑھے گا اس سے وہ اچھا ہے، لیکن اگر مسجد ساتھ موجود ہے اس میں جاتا ہے تو وہ اصل مسجد ہے۔ مسجد وہ ہے جس میں 5 نمازیں ہوں، اور دفتروں میں ظہر کی ہوتی ہے، کوئی دفتر ہیں جس میں ظہر اور عصر بھی ہو گئی، کوئی مان لیا کہ مغرب والے بھی ہیں، عشاء والے بھی ہیں، لیکن فجر والا کوئی نہیں ہوتا، جس میں 5 نہیں ہوتی وہ مصلی ہے، مسجد نہیں۔ مسجد میں 25 اور 27 گنا ثواب ہے، مصلی میں جماعت سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک اکیلے سے پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن جو مسجد کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر دفتر کے قریب مسجد ہو تو مصلی میں نماز نہیں ہوتی، دفتر کے قریب مسجد ہے تو پھر اس دفتر کے مصلی میں نماز نہیں ہوتی، لہذا تھوڑی تکلیف کر کے وہاں جانا چاہیے۔ سننے میں یہ بھی آئے کہ ایک بندہ 3 مسلسل جمعہ مس کرتا ہے، ہاں، وہ اگر بغیر عذر کے 3 جمعے مسلسل مس کرتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے اسلام کے کھاتے سے،
تو وہ ظاہر ہے کہ ایک جمعہ تو نکل گیا، 2 بھی نکل گئے، اب مسلسل 3 کرے، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ وہاں یہ ہے کہ اگر عذر اور مجبوری کے بغیر تہاوناً لاپرواہی سے 3 جمعے چھوڑ دے گا تو وہ اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا۔ جمعے کی اتنی اہمیت ہے کہ 3 جمعے مسلسل جماعت سے چھوڑ دے تو اللہ کی ذمہ داری سے وہ نکل گیا۔ یہ جمعے کی اہمیت ہے، اور ہونا یہ ہے کہ اب ایک آدمی مجبور ہے، اس کی اس جمعے ڈیوٹی لگ گئی، اگلے میں کچھ ایسی مجبوری آ گئی کہ وہ 3 چھوڑنے پر مجبور ہے۔ اللہ جانتا ہے لوگوں کو، ان کے دلوں کو جانتا ہے، عملوں کو جانتا ہے کہ یہ مجبور ہے، اور ایک آدمی ایسے ہی لاپرواہی سے یہ بھی نکل گیا، اگلا بھی نکل گیا، اگلا نہیں، 2 تک گنجائش ہے، تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے لوگ ریموٹ ایریا میں سائٹ میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ جمعہ باقاعدہ جو ظہر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں وہاں وہ ظہر پڑھیں گے، کیونکہ جمعے کے قائم مقام ظہر ہے اس دن، جیسے باقی دنوں میں ہے۔ اگر کہیں انتظام ایسا ہے کہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو جمعہ پڑھیں، نہیں تو ظہر پڑھیں۔ جیسے لوگ دن میں کام کرتے ہیں وہی نا، جہاں انتظام نہیں ہے وہاں جو ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ایک آخری جو لوگ جمعے کے دن انتقال ہوتے ہیں، جمعے کے دن ہی ان کا دفن ہوتا ہے، کچھ قبر کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، یہ حدیث ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہر آدمی ہر حال میں قبر کے عذاب سے بچ جائے گا تو اس میں تو اس دن ہندو بھی فوت ہوتے ہیں، سکھ بھی فوت ہوتے ہیں، عیسائی بھی فوت ہوتے ہیں، بدھسٹ بھی فوت ہوتے ہیں، تو پھر تو وہ سارے بچ گئے۔ اب جب ان کو نکالنا ہے تو اسی طرح اب ساتھ ہی بے نماز کو نکالیں گے چاہے وہ مسلمانوں میں ہے، مشرک کو نکالیں گے چاہے وہ مسلمانوں میں ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں، عمل صحیح ہے لیکن کچھ گناہ ہیں، وہ عذاب سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، قبر کے عذاب سے۔ یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی بچ جائے گا۔ وہ مگر دن جمعہ ہی نہیں، وفات جمعہ ہو گیا، اگر ہفتے کے دن دفن ہو گیا اس سے ہے نہیں، جو وفات جمعے کو پا گیا، دفن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وفات جس نے جو جمعے کو پائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے عشاء کی نماز یہاں پڑھی ہے، آج لیٹ ہو گیا، آپ لیٹ ہو گئے، ہم بہت جلدی آئے تو تقریباً پونا گھنٹہ ہم بیٹھے رہے۔ تو آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز یہاں پڑھیں یا پڑھتے ہی پہنچ جائیں، کہیں راستے میں پڑھنی پڑے، تاکہ تھوڑا جلدی شروع کیا جائے کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، یہ جو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور درگاہ میں بھی جاتا ہے، تو وہی ہے نا جو آدمی شرک کرتا ہے، جزاک اللہ، وہ آدمی مشرک ہے، اور اس کے شرک کا کیا سزا تو ظاہر ہے، میں نے آیت پڑھی ہے 2-1 مرتبہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی کو شرک معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ابھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش بہت ہے، بہت ہے، تو زیادہ یا بہت ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جائز ہو جائے گا یا ان معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ شرک معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ آدمی توبہ کرے، مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے مرتا ہے، توبہ کے بعد سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں مرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس میں اور ایک لوگ بھی ہیں، وہ ہم لوگ قبر کو جاتے ہیں، شیخ صاحب ولی اللہ صاحب سلام کرتے ہیں، ہم لوگ ان سے مانگ کے سلام کرتے ہیں، پھر تقریر ہوتا ہے، سندل ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں، تو پھر یہ سارا کیوں کرتے ہیں؟ پھر قبر پہ ہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ سندل بندل گھر میں کر لیا کریں، اگر کھانے کا شوق ہے فری کھانے کا، تو وہ کسی ایسی جگہ جا کے کھا لیں، جیسے ابھی یہ درسوں ورسوں کی بعض جگہ ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کے کھائیں، قبر پہ جا کے کیوں کھاتے ہیں؟ مزار پہ جا کے کیوں کھاتے ہیں؟ مزاروں پر جانا، جہاں شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں صرف جانا ہی ناجائز ہے، کیونکہ وہاں پتہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیوں جاتا ہے وہاں؟ ان کی رونق بڑھائے گا، ان کی دکان چمکائے گا، یہ نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، آپ نہیں جاتے، دکان بند ہو جائے گی۔ ہم دکان چمکانے میں مدد کرتے ہیں، لہذا یہ ہمارا فعل جو ہے وہ بھی جائز نہیں۔